صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ۔ ایسے عظیم علم و فن کے ماہر امام جن کی زندگی کا ایک ایک سانس وقف خدمت دین تھا، لیکن اس کے باوجود صرف میرے امام نے انہی فتنوں کا سدباب نہ کیا، بلکہ قوم اور ملت کی جو جو ضرورت تھی ہر ضرورت پر میرا امام آگے بڑھا۔ قوم کو دشواری پیش آئی منی آرڈر کی کہ منی آرڈر کے ذریعے پیسہ بھیج سکتے ہیں کہ نہیں۔ عجم سے لے کے عرب تک سارے علماء حیران۔ کرنسی نوٹ کا مسئلہ آیا، ابھی تک سونے چاندی تانبے اور پیتل اور لوہے کے سکے چلتے تھے، انگریزوں کے زمانے میں کاغذ کی کرنسی نوٹ آئی تو یہ مال ہے کہ نہیں، شریعت میں اس کا حکم کیا ہے، اور یہ ضرورت بھی تھی اس لیے کہ یہ مال ہے کہ نہیں، یہ دنیا داری کے ساتھ ساتھ دین کا بھی معاملہ تھا کہ نوٹ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی کہ نہیں، یہ مال ہے کہ نہیں، ثمن حقیقی ہے کہ نہیں، اور دیگر بہت ساری باتیں پوری دنیا کے علماء، حتیٰ کہ مفتی اعظم مکہ المکرمہ مفتی احناف حضرت سیدی خلیل صاحب علیہ الرحمت والرضوان اور دیگر بہت سارے علماء، ان لوگوں کے سامنے بھی یہ سوال آیا، اس کے جواب میں یہ لکھا کہ فقیر کو اس مسئلے کے حل کے لیے کوئی جزیہ نہیں ملتا، علم علماء کی گردنوں میں امانت ہے، یہ کہا اور قلم رکھ دیا، جواب نہ دے سکے۔ لیکن جب میرا امام 57 سال کی عمر میں حج کے لیے وہاں حاضر ہوا، یہ سوال ان کے سامنے پیش کیا گیا، میرے امام نے پورا ایک مبسوط رسالہ کتاب لکھ دی کفل الفقیہ الفاضل، اور کرنسی نوٹ کے جواز پر میرے امام نے جو فتویٰ دیا پوری دنیا اسلام نے اسی فتوے پہ عمل کیا۔ اور آج یہ دھنا سیٹھ جو نوٹوں کی گڈیوں پر ناز کر رہے ہیں، یہ شکر ادا کرے ہمارے امام کا، اگر انہوں نے سند جواز نہ دیا ہوتا، اور وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں، فقہ کی بنیادی کتابوں سے، تو یہ سیٹھ صاحبان جب سکوں کے بورے لاد کر نوٹوں کو یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں کرتے، تب انہیں پتا چلتا کہ ذخیرہ اندوزی کتنی مشکل چیز۔ جب پوری دنیا کے علماء اس پر پریشان تھے، کوا خور جماعت کے سرخیل و رہنما، انہوں نے کہہ دیا تھا منی آرڈر کا جو زائد پیسہ دیا جاتا ہے حرام۔ ایسے وقت میں ہمارے امام نے فتویٰ دیا کہ یہ فقہ سے ناواقفی کی دلیل ہے، اگر ہم 100 روپے کسی کو منی آرڈر کر رہے ہیں اور اسے 102 روپے دے رہے ہیں، تو یہ 100 کا 102 نہیں دے رہے، یہ زائد 2-3 روپیے اس کی مزدوری دے رہے ہیں جو پیسہ وہ یہاں سے وہاں پہنچاتا ہے۔ اس طریقے سے جب جو مسئلہ آیا میرے امام کا قلم رہبار چلا، اور ملت پر جب کوئی زد آئی، وہی زمانہ تھا جب خلافت تحریک کے نام پر ہندوستان کے مسلمانوں کی جیبوں اور تجوریوں پہ ڈاکے ڈالے جا رہے تھے۔ بدنیت کانگریس اور کانگریسی لیڈر خلافت تحریک کے کاندھے پہ سوار ہو کر جو مسلمانوں کی تجوریوں سے پیسے اینٹھ رہے تھے، خلافت تحریک کی اصل حقیقت کو میرے آقا امام احمد رضا نے دنیا کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اسلام میں خلافت صرف قریش کا حق ہے، غیر قریشی خلیفہ اسلام نہیں ہو سکتا، ہاں وہ سلطان اسلام ضرور ہے، ہو سکتا،
اور جہاں تک کہ خلافت راشدہ کی مثال بنا کر خلافت عثمانیہ کو پیش کیا جا رہا اور ان کی مدد کے لیے کہا جا رہا، فرماتے ہیں ہم مسلمان اسلامی سلطنت کے ادنا سے ادنا خادم کی مدد کو بھی لازمی اور ضروری سمجھتے ہیں، لیکن سلطنت کو خلافت اسلامیہ کا نام نہ دیا جائے۔ سودیشی تحریک چلی، اسی ہندوستان میں کانگریسیوں نے سودیشی تحریک کے نام پر جانے کتنے مسلمانوں کے مال کو سرے عام جلوا دیا۔ یہ ارتھنگ والے یہ تو ادھر سے سنتے ادھر سے کان سے اڑا دیتے، یہ اپنے لیڈروں کی بات پہ عمل نہ کرتے، اور قوم مسلم یہ بھولی بھولی عوام، یہ بھولی بھالی عوام، یہ ان کی طلاقت لسانی اور چاپلوس ان کی باتوں کی کے جادو میں پھنس کر وہی کہتے جو لیڈر کہتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ انگریزی حکومت کی ساری مراعات چھوڑ دو، ایسے وقت میں کہ انگریزی حکومت چھوڑ دو، انگریز کی نوکری چھوڑ دو اور سودیشی تحریک چلاؤ۔ نام کو آپریشن تحریک جو چلی، تحریک عدم تعاون، ایسے وقت میں حضور امام احمد رضا محدث بریلوی تھے جنہوں نے یہ کہا کہ جتنا عیسائیوں سے عدم تعاون ضروری ہے اتنا ہی ہندوستان کے کفار و مشرکین سے بھی عدم تعاون کرنا چاہیے۔ جتنی دوری عیسائیوں سے اپنائی جائے اتنی ہی ان آگ کے پوجنے والے بت پوجنے والوں سے بھی کی جائے۔ اور ایسے وقت میں جب دیابنا اور وہابیہ نے جہاد کے نام پر یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہندوستان سے ہجرت فرض ہے، میرا امام اس نے پوری کتاب لکھی اور ثابت کیا دینی حوالے سے دلائل کی روشنی میں کہ ہجرت فرض نہیں ہے، ہجرت کے نام پر یہ قوم مسلم کو برباد کرنے کی ایک سازش ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ تجارتی ترقی کے لیے میرے امام نے 10 نکاتی پروگرام پیش کیا، دین کی بقا کے لیے میرے امام نے لائحہ عمل پیش کیا۔ تو جب جب جیسا موقع آتا تھا میرا امام ملت کی رہنمائی کرتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جو علماء ہوتے ہیں وہ نائب نبی ہوتے ہیں، انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مثل ہیں۔ مثل کا یہ مطلب نہیں کہ نبوت کا کچھ خاصہ ہے، نہیں، بلکہ جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء پر ہدایت اور رہنمائی فرض تھی، میری امت کے علماء ان انبیاء کے صدقے میں اس درجے پر فائز ہیں کہ امت کی رہنمائی علماء فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو مردہ سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ یہ کون کرے گا؟ علماء ہی تو کریں گے۔ اور حقیقت یہ ہے، آپ تاریخ اسلام پڑھ لیں، شروع سے لے کر دور نبوی سے لے کے آج تک ملت کی کشتی جب بھی بھور میں پھنسی، بھور سے نکالا ہے تو اسے علماء نے نکالا ہے، اولیاء نے نکالا ہے۔ بادشاہوں نے کبھی ملت کی حفاظت نہ کی، حکومتوں نے نہ کی، لشکر و سپاہ نے اسلام کی مدد نہ کی۔ صحیح امداد اور خدمت دین کی اگر کی ہے تو سیٹھوں نے نہیں کی ہے، ٹوٹی چٹائی اور بوریے پر بیٹھنے والے علماء نے کی ہے۔ اسلام پھیلایا اولیاء نے۔ تو کیا سمجھتے ہو کہ کیا اولیاء علماء سے الگ کوئی طبقہ ہے؟ سن لو، اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، بے شک اللہ کے دوست اور ولی وہی ہے جو تم میں تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اور یہ سن لو، ہم اہل سنت کا عقیدہ، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی بتایا، اللہ
کسی جاہل کو ولایت نہیں عطا کرتا، اور جب کبھی کسی کو ولایت دینا ہوتا ہے اللہ کسی نہ کسی ذریعے سے پہلے اسے علم دین عطا کرتا ہے، جب وہ علم دین کا حامل ہو جاتا ہے تب اللہ تعالیٰ اسے ولایت عطا فرماتا ہے۔ اپنے کمنٹ سے نوازیں، مثبت باتیں ہمیں عطا کریں، اگر ہم کہیں غلطی کریں تو اس سے بھی آپ ہمیں آگاہ کریں، جو ہمیشہ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ اب بھی آپ توجہ فرمائیں، نوازش ہوگی آپ معمار ملت چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ لائک کرنے سے ناظرین یہ ہوتا ہے کہ یوٹیوب چینل اس کلپ کو، اس ویڈیو کو دوسرے ویورز تک فارورڈ کرتا ہے، تو لائک کریں گے تو ایک اچھی بات ہم دوسرے تک پہنچانے کا نیک کام کریں گے، اور معمار ملت چینل کو بھی گروتھ سے سبسکرائب ضرور کریں اور لائک بھی ضرور کریں، اور